بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنا خود خیال رکھ رہے ہوں گے، زیادہ وقت گھروں پر گزاریں، غیر ضروری باہر جانے سے گریز کریں۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں اور علم و عمل میں ترقی عطا فرمائیں، آمین۔ عزیز طلبہ، اب تک کے اسباق کو لازمی دہراتے رہیں اور رف کاپی پر سبق سے اہم نکات نوٹ کر کے یاد کر لیں۔ جی طلبہ، اہم نکات ہمیشہ رف کاپی پر نوٹ کیا کریں اور وقتاً فوقتاً دہراتے رہا کریں۔ عزیز طلبہ، سبق آگے بڑھانے سے پہلے آج ہم معاشرتی علوم کے جرنل پر کام کرنے کے طریقہ کار اور ترتیب کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ بک لسٹ کے مطابق معاشرتی علوم کا جرنل خرید چکے ہوں گے۔ دیکھ لیں کہ جرنل اردو والا ہونا چاہیے۔ جرنل معاشرتی علوم کے لیے اردو والا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہچان یہ ہے کہ مارجن لائن دائیں طرف رائٹ سائڈ میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی چیک کر لیں کہ فہرست کا صفحہ موجود ہو اور وہ بھی اردو میں ہو۔ عزیز طلبہ، اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ جرنل مارجن لائن اردو سائڈ کی طرف سے ہونی چاہیے، یعنی رائٹ سائڈ میں مارجن لائن ہو۔ اس طرح کے جرنل آپ خریدیں گے۔ یہ بھی چیک کر لیں کہ فہرست کے صفحے موجود ہوں تاکہ فہرست بناتے وقت آسانی ہو۔ عزیز طلبہ، جرنل پر وائٹ پیپر چڑھائیں، سادہ کاغذ چڑھائیں، کور چڑھائیں اور نام، والدیت، جماعت لکھ لیں۔ انشاءاللہ اسکول کھلنے کے بعد جرنل کے اندرونی صفحے میں سیکشن اور رول نمبر جب معلوم ہو جائے تو لکھیں گے۔ پھر پلاسٹک کور چڑھا کر مزید جرنل کو محفوظ کر لیں۔ آپ کتاب پر بھی لازمی پلاسٹک کور چڑھائیں اور اس پر بھی نام وغیرہ لازمی لکھ لیں۔ اندرونی صفحے پر مقررہ جگہ پر نام، والدیت اور جماعت اور ضروری معلومات لکھ لیں۔ یہاں آپ سیکشن، رول نمبر کی جگہ خالی چھوڑیں گے، جیسا کہ بتایا گیا کہ اسکول کھلنے کے بعد انہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد طلبہ، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم کام شروع کرنے سے پہلے صفحے پر کام برائے نکات اول لکھتے ہیں یا فرسٹ ٹرم ایگزام ورک لکھتے ہیں، تو آپ بھی جرنل کے پہلے صفحے پر لازمی کام برائے نکات اول خوبصورتی کے ساتھ کلر پینسل استعمال کرتے ہوئے تحریر کریں۔ کلر مارکرز یا موٹے مارکرز کو استعمال کرتے وقت صفحے کے نیچے رف صفحہ لازمی رکھیں تاکہ جرنل کے دوسرے صفحات، جرنل کے دیگر صفحات جو خراب نہ ہوں۔ اس بات کے لازمی آپ اہتمام کریں۔ عزیز طلبہ، آئیے ہوم ورک، سوالات و جوابات جرنل پر لکھنے کے حوالے سے چند اہم باتوں کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اہم ہدایات کو نوٹ کر لیجئے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کام تحریر کریں۔ کام دلجمعی اور شوق سے سیکھنے اور حصول علم کی نیت سے کریں۔ ویسے کوئی بھی کام کریں، اس کی نیت اگر آپ کر لیں تو یقیناً اللہ پاک اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ آپ چونکہ
ہوم ورک کر رہے ہیں تو اس لیے شوق کے ساتھ ہوم ورک کیجیے اور یہ نیت کر لیں کہ اس کے ذریعے آپ کے حصول علم کی جو تکمیل ہو سکے. اللہ پاک آپ کو نافع علم سے نوازے. تو خوش خط اچھی اور واضح لکھائی میں کام کریں گے. لکھتے وقت اس چیز کا اہتمام کریں لکھائی واضح ہو, اچھی لکھائی ہو, بار بار کاٹنے کی ضرورت نہ ہو, ریموو کرنے کی ضرورت نہ ہو, سوچ سمجھ کر ایک ہی مرتبہ اچھی لکھائی میں, واضح لکھائی میں کام کریں. املا پر لازمی توجہ دیں. دیکھ کر لکھ رہے ہیں تو غلطی ہونی نہیں چاہیے. اگر کوئی لفظ مشکل ہے تو تسلی کر لیں کہ درست کس طرح لکھیں گے, پھر ہی جا کر آپ کا کام بہتر ہوگا. پیج کے رائٹ سائڈ یعنی دائیں طرف اسلامی تاریخ اور لیفٹ سائڈ یعنی بائیں طرف شمسی انگریزی تاریخ لکھیں گے. جس روز آپ کام کر رہے ہیں وہی تاریخ آپ تحریر کریں گے. ہر سبق کا ٹائٹل خوبصورتی سے تیار کریں. ٹائٹل پیج ہر سبق کے حوالے سے ٹائٹل پیج آپ تیار کریں گے. اس میں دو چیزیں ظاہر کریں گے, سبق نمبر بتائیں گے اور سبق کا عنوان. کوشش کریں کہ خوبصورتی کے ساتھ ایک فریم کے اندر اور کلرفل اگر آپ نے ٹائٹل پیج تیار کریں گے تو یقیناً اس میں زیادہ خوبصورتی کی صورت کرے گی. پھر مختصر جوابات لکھتے وقت صفحے کے درمیان میں مختصر جوابات لکھ کے انڈر لائن کر دیں. جب آپ مختصر جوابات لکھ رہے ہوں تو آپ واضح کر دیں کہ اس سبق سے آپ مختصر جوابات لکھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صفحے کے اوپر بیچ میں مختصر جوابات کی جو ہیڈنگ ہے وہ ڈال دیں اور پھر اسے انڈر لائن بھی کر دیں. اسی طرح طلبہ تفصیلی یا بیانیہ جوابات لکھتے وقت تفصیلی جوابات لکھ کے انڈر لائن کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ سبق سے تفصیلی جوابات یا بیانیہ جوابات تحریر کر رہے ہیں. سوالات بلیک انک پین سے لکھیں گے. پوائنٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کسی قسم کے پوائنٹر آپ استعمال نہ کریں. بلیک انک پین استعمال کریں سوالات لکھنے کے لیے. ہیڈنگ کے لیے کٹا ہوا بلیک مارکر استعمال کریں. بلیک کے علاوہ کسی اور رنگ کے مارکر کی اجازت نہیں ہے. لازمی آپ کٹے ہوئے بلیک مارکر سے ہیڈنگ ڈالنے کی صورت بنائیں گے اور جب بھی آپ ہیڈنگ ڈالیں تو اسے لازمی انڈر لائن بھی کیا کریں. جوابات کے لیے بلو انک پین استعمال کریں گے. ایک جواب مکمل کرنے کے بعد لازمی چند لائنیں چھوڑیں گے پھر نیا جواب شروع کریں گے. جب ایک جواب مکمل ہو جائے تو 3 سے 4 لائنیں چھوڑیں پھر اس کے بعد نیا جواب شروع کریں. سوال لکھیں پھر اس کے جواب لکھیں. ہیڈنگ لازمی اسکیل کی مدد سے انڈر لائن کیا کریں. جو بھی آپ ہیڈنگ ہیں ان کو انڈر لائن کرنے کی صورت بنائیں گے اور اس کو اسکیل کی مدد سے انڈر لائن کریں. کام میں خوبصورتی اور معیار کو یقینی بنائیں. یہ مجموعی طور پر آخری ایک نقطہ ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ کام کی صورت یوں بنائیں کہ کام خوبصورت بھی ہو, معیاری بھی ہو اور مقصد پورا ہو کہ جس سے آپ بعد میں فائدہ اٹھا سکیں جوابات یاد کرنے میں, امتحان کی تیاری وغیرہ میں. امید ہے عزیز طلبہ آپ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا کریں گے اور فائدے کی صورت بنائیں گے. عزیز طلبہ اب ہم فہرست تیار کرنے کے طریقہ کار دیکھیں گے. عزیز طلبہ آپ کے جرنل میں فہرست کا صفحہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس میں نمبر شمار, تاریخ, عنوانات, صفحہ, دستخط اور کیفیت کے کالمز ہوں گے. ان کالمز کو ہم کیسے استعمال کریں گے, فہرست کس طرح تیار کریں گے, توجہ کے ساتھ دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں, سمجھ لیں اور اسی کے مطابق فہرست کو تیار کریں. سب سے پہلے آپ سبق نمبر تحریر کریں گے اور کٹے ہوئے مارکر سے تحریر کریں گے, بلیک مارکر سے. پھر سبق کا نام لکھیں گے اور
सबसे पहले आप मुख्तसर जवाबात कर रहे हैं तो हेडिंग डाल देंगे मुख्तसर जवाबात। तो सबक नंबर और ज़मीन और कायनात जो सबक का नाम है वो फहरिस्त और उन्वानात का जो हिस्सा है उसके दरमियान में आप तहरीर करें और अंडरलाइन भी करें। इसी तरह ये जो मुख्तसर जवाबात हैं इसको आप ब्रैकेट में लिखने के बाद अंडरलाइन करते हैं। ये तीनों आपकी लाइनें कटे हुए मार्कर से तहरीर करें, ब्लैक कटे हुए मार्कर से तहरीर करें। फिर उसके बाद नंबर शुमार के कॉलम में आप नंबर लिखेंगे गिनती की सूरत में, नंबर 1 आप लिखें और फिर उसके बाद तो पहला मुख्तसर सवाल है वो यहाँ पर तहरीर करते हैं। ये जो सवाल है और ये जो तारीख आप तहरीर करेंगे ये आप ब्लू इंक पेन से तहरीर करेंगे। ये नंबर भी आप ब्लू इंक पेन से तहरीर कर सकते हैं या चाहे तो मार्कर इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से जितने मुख्तसर सवालात हैं वो आप तरतीबवार यहाँ लिखते जाएंगे और जिस दिन वो आप तहरीर कर रहे हैं उसकी तारीख यहाँ पर तहरीर करेंगे। इसी तरीके से जब मुख्तसर जवाबात पूरे हो जाए तो तफसीली जवाबात की बारी आएगी। उससे पहले ये भी देख लें कि हर सवाल जिस सफ़े पर मौजूद है वो सफ़ा नंबर यहाँ पर तहरीर करेंगे। सवाल जिस सफ़े पर मौजूद है सिर्फ वो नंबर यहाँ तहरीर करेंगे। शुरू कहाँ से है खत्म कहाँ तक है इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि सवाल जिस सफ़े पर मौजूद है अगर पहले सफ़े पर मौजूद है या दूसरे सफ़े पर मौजूद है तो आप सिर्फ एक नंबर यहाँ लिख देंगे जिससे जाहिर हो जाए कि ये सवाल किस सफ़े पर मौजूद है। मसला कैसे अगर फर्ज करें कि दूसरे सफ़े पर है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, इससे जाहिर होगा कि ये सवाल सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद है। इसी तरतीब के साथ मुख्तसर जवाब यकीनन हो सकता है एक से जायद एक सफ़े पर मौजूद हो तो आप यहाँ बार बार वही सफ़ा नंबर लिख सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इस तरीके से आपको जिन कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे वो नंबर शुमार, तारीख, उन्वानात और सफ़ा नंबर है। बाकी दस्तखत और कैफियत आपके जो उस्ताद हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। जब मुख्तसर का हिस्सा पूरा करेंगे तो तफसीली की तरतीब बनेगी। तो तफसीली जवाबात में भी आप पहला नंबर जो सवाल है वो यहाँ तहरीर करेंगे, उसका सफ़ा नंबर यहाँ डालेंगे। अब चूंकि आपने सफ़ा नंबर इस्तेमाल करना है इसलिए आप जर्नल पर अपने तमाम सफ़हात पर नंबर तहरीर कर लें ताकि आप यहाँ पर सफ़ा नंबर उसके मुताबिक तहरीर कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा फैज़ बहुत ही आसान है कि उसमें आप पहले सबक का नंबर, फिर सबक का नाम, फिर मुख्तसर जवाबात और एक एक करके तमाम मुख्तसर जवाबात लिखते चले जाएं। गिनती यहाँ करें नंबर शुमार में और तारीखें यहाँ तहरीर करें। आप उन्वानात के हिस्से में सवालात यहाँ पर तरतीब से लिखते जाएं, सफ़ा नंबर यहाँ तहरीर करते जाएं और इसी सूरत में तफसीली जो आपके जवाबात है इस हिस्से को पूरा करेंगे। जब एक सबक मुकम्मल कर चुके तो 2 लाइनें छोड़कर अगले सबक की फहरिस्त जो है वो तैयार करेंगे। इसी सूरत को मद्देनजर रखते हुए आप मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा आज हमने जर्नल को इस्तेमाल करने और जर्नल पर काम करने के हवाले से जो तमाम तफसीलात हैं वो आपके सामने पेश कर दिए। आपसे गुजारिश है कि इन सब को मद्देनजर रखते हुए काम को बेहतरीन और उम्दा तरीके से वक्त पर मुकम्मल रखें। चेकिंग के हवाले से जो भी सूरत बनेगी जब आपसे मांगा जाए तो आप बेहतर तौर पर मुकम्मल काम पेश कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त मुकर्रर पर तरतीब के साथ जो काम दिए जाए वो आप वक्त पर कर लें। अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह आपको सवालात भी बताए जाएंगे जिनको आप अपने चैनल पर इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए तहरीर करें। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।